حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کرنے کا انداز دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا، ہر جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو 3 چیزیں رب کریم نے لکھ دیں اس کے لیے۔ ہر جان کو پیدا کیا تو اللہ نے لکھ دیا، کیا لکھا؟ اس کا رزق کتنا ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا، عمر کتنی ہے، زندگی کتنی ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا، اور جو اس پر مشکلات آئیں گی وہ بھی اللہ نے لکھ دی۔ اس کی حکمت کے تقاضوں کے تحت جو مشکلات آئیں گی انسان کی گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی، نیک ہے تو درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ تو جو مشکلات اس کی طرف آئیں گی، جو مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آئیں۔ اب انسان یہاں گھبرایا رہے، مایوس ہو جائے۔ ایک بات اب ذرا یہاں صوفیاء کہتے ہیں وہ بھی سمجھنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جس رب کی طرف سے تو کرم قبول کرتا ہے نا، اس کی طرف سے آزمائش بھی قبول کر۔ وہ کریم جو تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کبھی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت تجھے کسی مشکل میں ڈالے تو اسے بھی تھوڑا سا قبول کر۔ ایسا نہ ہو کہ میٹھا ہے تو فٹافٹ تو قریب کرے، اور اگر تھوڑا سا تجھے کوئی ترش رویے سے، ترش جگہ سے گزرنا پڑے تو پھر تو گھبرا جائے۔ تو اپنے مالک کے سپرد جب اپنے آپ کو کر دے گا، پھر تیری طبیعت سکون میں آ جائے گی، تیرا قلب ٹھنڈک میں آ جائے گا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کھا رہے تھے، ایک ٹکڑا اس کا، ایک خاش اس کی اپنے ہاتھ سے نکال کر کے ایاز کو کھانے کے لیے دی، ایاز فٹافٹ کھا گیا۔ بعد میں ایک ٹکڑا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو بڑا کڑوا محسوس ہوا مالٹا، تو اس نے اس کو تھوک دیا اور ایاز کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بہت ترش تھا، بہت کڑوا تھا، کس طرح تم کھا گئے؟ اللہ اکبر۔ تو ایاز نے جو بات کی وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ بندے کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایاز کہنے لگا آقا ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے کھائے، آج ایک کڑوا آیا تھا تو میں اگر اسے تھوک دیتا، یہ کو آئینے وفاداری تو نہ ہوا۔ انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی جائیں، رحمتیں آتی جائیں، تندرستیاں آتی جائیں، لیکن کسی جگہ ذرا کمزوری دیکھنی پڑے تو انسان اس جگہ ٹھہر جائے، اس جگہ وہ گھبرا جائے، وہم کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان چکروں میں پڑ جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنی ساری توجہات کا مرکز دنیا والوں کو بنا لیا ہے۔ دنیا والوں کو کیسے راضی کرنا ہے، ان کو کیسے سیٹ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح کر کے مضبوط کرنا ہے، بس اسی میں ہمارے صبح و شام گزر جاتے ہیں۔ 3-4 جگہوں پہ دعوت مل گئی ایک دن میں، ایک جگہ ولیمے پہ جانا تھا وہاں خود چلے گئے، ایک جگہ اصال ثواب کی تقریب تھی تو وہاں بیٹے کو بھیجا، اور ایک جگہ اور کسی معاملے میں دعوت تھی تو وہاں فون کر کے معذرت کر لی۔ کسی طریقے سے لوگ راضی رہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے فٹ بال بنا لیا گیا۔ آپ لوگوں کی توقعات پہ کتنا پورا اتریں گے؟ بس آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں، ہمارا دل اس پر مطمئن ہے جو کام ہم کر رہے ہیں، جو سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ رب کی رحمت کی طرف ٹھیک بڑھ رہا ہے۔ باقی یہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں رہنا اور لوگوں پر توجہ رکھنا اور لوگوں کے معاملات ہر وقت دیکھتے رہنا، یہ چیز انسان کو کمزور بھی کر دیتی ہے اور بعض اوقات اسے لوگوں کے سامنے رسوا بھی کر دیتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی۔ اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے نصیحت فرمائی، فرمایا یقین رکھو اے عبداللہ ابن عباس، یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا متفق ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے میں تو تمہیں نفع پہنچا نہیں سکتی مگر وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے لکھ دیا ہے۔ لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے نہیں، اور فرمایا اگر ساری امت متفق ہو جائے کچھ نقصان پہنچانے میں تو نقصان پہنچا نہیں سکتے مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ نہ تمہارا کوئی نفع کر سکتا ہے، نہ کوئی تمہارا نقصان کر سکتا ہے۔
ہوگا وہ جو اللہ کی مشیت کا تقاضا ہوگا، خدا کی رحمت کا تقاضا ہوگا۔